کہ کیا مردے سنتے ہیں یا نہیں، مردے زندوں کو پہچانتے ہیں یا نہیں۔ بظاہر دیکھنے میں اور سننے میں یہ موضوع خشک لگتا ہے، لیکن اس کا تعلق عقیدے سے۔ عقیدہ درست ہو، عمل مقبول ہوتے ہیں۔ عقیدہ ناقص ہو، عمل مردود ہوتا ہے۔ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، قبرستان میں جانا، اہل قبور کو سلام کرنا، قبروں پہ قرآن کی تلاوت کرنا، قبر پہ جا کے دعا کرنا، ختم کل 10واں و 40واں کرنا، اگر ہم مرنے والوں کی عالم برزخ کی زندگی کو تسلیم نہ کریں تو پھر اس کا معنی یہ بنتا ہے یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ فضول ہے۔ اس لیے ہمیں یہ مسئلہ بخوبی جاننا اور سمجھنا ضروری ہے کہ جو دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کا اور دنیا والوں کا کنیکشن کیا ہے، مرنے والوں کی حالت، کیفیت، نوعیت، حیثیت کیا ہے، ہمارا کیا کردہ ان کو فائدہ دیتا ہے یا نہیں دیتا، ہمارا سلام کرنا وہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے، ہمارا کلام کرنا ان کے تک پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا، قبر کے ذکر و فکر کے انداز اپنانا درست ہے یا غلط ہے۔ ان ساری چیزوں کو جاننا اس لیے ضروری ہے، اگر یہ مسئلہ سمجھ آ جائے، باپ کی قبر میں جانے والا بیٹا یقین سے جا سکتا ہے میں باپ کی قبر پہ آیا ہوں، میرا باپ مجھے دیکھ بھی رہا ہے، میرا باپ مجھے پہچانتا بھی ہے، میں جو کچھ قبر پہ کر کے جا رہا ہوں میرے باپ کو میرے اس کیے کا بھی پتہ ہے۔ اگر یہ نہ سمجھیں پھر جائیں گے تو شک ہوگا، اللہ جانے وہ جانتا بھی ہے یا نہیں جانتا۔ میں گیا ہوں قبرستان، واپس آ گیا ہوں، میرے جانے آنے کا اس کو کوئی فائدہ ہوا یا نہ ہوا، تو شک کی عبادت نہیں ہوتی، شک کا عمل قبول نہیں ہوتا، شک والے اعمال کا ثواب نہیں ہوتا۔ آدمی آخر اس نتیجے تک پہنچتا ہے، وہ کہتا ہے اس کرنے سے نہ کرنا ہی اچھا، جب مقصد ہی نہیں، فائدہ ہی نہیں، نفع ہی نہیں تو چھوڑ دے۔ اگر یہ مسئلہ سمجھ آ جائے، قبروں والے ہمیں جانتے بھی ہیں، ہمیں پہچانتے بھی ہیں، ہمیں سنتے بھی ہیں، ہماری بات سمجھتے بھی ہیں، ہماری بات کا جواب بھی دیتے ہیں، ان کا ہمارے ساتھ کنیکشن ہے، ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہے، یہ جو کچھ ہم اعمال کرتے ہیں ان کا ان کو نفع ہے، تو پھر ہم جب قبرستان میں جائیں گے تو پھر اس یقین سے جائیں گے ہمیں بھیجا مصطفیٰ نے ہے، ہم نے جو سلام کیا ہے اس کا فائدہ ہے، میرے گھر والے قبر میں آنے والے مجھے جان بھی رہے ہیں، پہچان بھی رہے ہیں۔ سورہ روم پڑھ کے دیکھیں، اس میں یہ آیت موجود ہے، سورۃ نمل پڑھیں، اس میں بھی آیت موجود ہے۔ جو لوگ اس بات کے منکر ہیں، کہتے ہیں قبر والے نہیں سنتے، بھئی جب سنتے نہیں تو جاتے کیا کرنے ہیں؟ یہ آیت پڑھتے ہیں، کہتے ہیں نہ کوئی پیر سنتا ہے، نہ فقیر سنتا ہے، نہ باپ سنتا ہے، نہ ویر سنتا ہے، کوئی بھی نہیں سنتا، لہذا قبر پہ جانا شرک ہوا، مزار پہ جانا کفر ہوا، دعا مانگنا ثابت نہیں،
فلاں کام بھی ثابت نہیں، لہذا سب کچھ ملا میٹ کیا، کسی کو کافر کیا، کسی کو مشرک بنایا، اور سب کچھ لپیٹ کے گھر جا بیٹھے، ہم ہکے بکے رہ گئے، ہمیں تو مولوی بتاتے ہی نہیں ہیں، ہم آج تک تو کفر کرتے رہے۔ یہ پس منظر ہے اس مسئلے کو سننے، سمجھنے، یاد رکھنے، پھر اس کے بعد عمل کرنے۔ اب میں سورۃ النمل آیت نمبر 80 اور 81، اس میں یہ پورا چیپٹر موجود ہے، یہی سیم سورۃ روم میں بھی۔ ان آیات کا نمبر میں نے آپ کو بتا دیا، سورت کا نام میں نے آپ کو بتا دیا۔ ان قرآن پاک نے اٹھا کر ان آیات کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیں، پس منظر دیکھ لیں، اس کے پیچھے جو کہانی چلتی چلتی جہاں تک پہنچی ہے اس ساری کہانی کو دیکھ لیں۔ نتیجہ یہ نکلے گا جو میں آپ کو خلاصہ دے دیتا ہوں، آپ جب اس کو پڑھیں گے، سوچیں گے اور سمجھیں گے، آپ کے سامنے یہ سب کچھ کھل کے سامنے آئے گا۔ ان سے پیچھے کافروں کا دیکھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تعلیم دیتے تھے، تبلیغ فرماتے تھے، آپ لوگوں کو اپنے پاس بلاتے، وہ ان سنا کر کے چلے جاتے، آپ ان کو پکارتے رہتے، آوازیں دیتے کہ میری بات سن کے جاؤ، وہ منہ موڑ کے پیٹھ پھیر کے چلے جاتے۔ آپ ہدایت کا پیغام لے کر ان کی جھولی میں ڈالنا چاہتے، وہ کپڑے جھاڑ کے چلے جاتے۔ سننے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود ایسا پتہ چلتا ہے انہوں نے بات سنی ہی نہیں، سمجھنے کے باوجود وہ اس کا ایسا رد عمل دیتے، محسوس ہوتا ہے ان کو بات ان کے ذہن میں پہنچی ہی نہیں۔ ہدایت کی اتنی بڑی داستان، وحی الہی کو ان کے سامنے کھول دینے کے باوجود ان کا رد عمل ایسا ہوتا، پتہ چلتا کہ انہوں نے میری بات کو انکار کر دیا۔ جب یہ سچویشن ہوتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خستہ دل ہو کر، پریشان ہو کر مولا کی بارگاہ میں عرض کرتے، مولا میں نے تو تبلیغ کی ہے، تیرا پیغام سنایا ہے، تیری آیات سنائی ہے، تیرا کلام سنایا ہے، ان کو راہ راست کی طرف لانے کی کوشش بھی کی ہے، پر یا اللہ ان کا رد عمل ایسے ہوتا ہے، نہ میری سنتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، اور نہ ہدایت کے راہ پہ آتے ہیں، سمجھ نہیں آتی کرتے کیا ہے۔ اللہ پاک نے یہ آیات اتار کے فرمایا، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، محبوب آپ انہیں نہیں سنا سکتے، آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا، سنوانا میرا۔ میں چاہوں تو سنا کے ابو بکر بنا دوں، میں چاہوں تو سنا کے فاروق اعظم بنا دوں، میں چاہوں تو بات ان کے من میں اتار کے عثمان ذوالنورین بنا دوں، اگر میں چاہوں تو تیرا کلام سنا کر، من میں اتار کر، ان کو ہدایت کا پیکر بنا کر علی شیر خدا بنا دوں، میں چاہوں تو حبشہ سے اٹھا کر، رنگ کا کالا ہے، منہ ہونٹ موٹے ہے، ناک سیدھا ہے، دیکھنے والا دیکھتا ہے، ظاہر کو پسند نہیں کرتا، میں رب چاہوں محبوب تیری بات ان کے من میں اتار کر، ہدایت کا پیکر بنا کر، اسے مدینے کا مؤذن لگا کر جنت کا باسی بلال بنا دوں۔ محبوب اگر میں چاہوں تو سلمان فارسی جیسے انسان کو اٹھا کر وہاں سے لا کر دوسری اجمی زبان بولنے والے کو عربی کے کلام سکھا کر، من میں اتار کر، یہ تن اور من ستھرا فرما کر مولا فرمانے لگا محبوب اسے تیری آل میں داخل فرما دوں۔ میں تیرا کام تبلیغ کرنا، ان کو سنوانا میرا۔ تو یہ آیت کافروں کے بارے میں اتری ہے، مسلمانوں کے بارے نہیں اتری۔ فرمائے محبوب تیرا کام سنا دینا، تیرا کام تبلیغ کرنا، تیرا کام پیغام پہنچانا، بس وما علینا الا البلاغ المبین، آپ اعلان کر دو میرا جو کام تھا میں نے کر دیا،
मेरी जो ड्यूटी थी मैंने पूरी कर दी, अब खुदा जाने, खुदा का काम जाने, किसको हिदायत देता है, किसको हिदायत। अगला जुमला इसी को सुन ले, फरमाया वो बहरे हो चुके हैं, जब वो पीठ फेर के जा रहे होते हैं वो बहरे हैं। आपको मिसाल देता हूँ, मेरा बच्चा हो, मैं उसको काम कहूँ, वो पीठ फेर के दौड़ जाए, मेरा तो मैच लगा है, मैंने तो खेलने जाना है, मैंने दोस्तों के साथ जाना है, चलो बाप हूँ खामोश हो जाता हूँ। अगले दिन और बात की, उसने फिर भी ना मानी, तीसरे दिन फिर बात की, उसने फिर भी ना मानी। मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ वो मेरी तो सुनता ही नहीं। क्या कहता हूँ, वो मेरी सुनता ही नहीं। मैं टीचर के पास जाता हूँ, उस्ताद को जाके शिकायत करता हूँ, स्कूल में जाता हूँ, मदरसे में जाता हूँ, जाके मुतल्लिका टीचर को बताता हूँ, हुजूर की इसकी तरबियत करो, मेहरबानी फरमाओ, ये मेरी सुनता ही नहीं। क्या ख्याल है, वो नहीं सुनता, डोरा है, बहरा है। और बाबा सुनता है, कान भी रखता है, समात भी ठीक है, सुनता भी है, क्योंकि मेरी बात सुन के अमल नहीं करता तो मैं क्या कहता हूँ, वो सुनता, मैं क्या कहता हूँ, वो सुनता ही नहीं। इसका मतलब है वो बहरा है। कुरान इसी तस्वुर को बयान कर रहा है, जब अल्लाह के नबी उनको दर्स देते थे, वाज करते थे, नसीहत करते थे, हिदायत का पैगाम सुनाते थे, वो पीठ फेर के चले जाते तो क्या बनता कि वो बहरे। कान दुरुस्त थे, क्या अबू जहल के कान दुरुस्त नहीं थे, नहीं सुनता था, बस सुनता था। कुरान क्या कहता, सुम्मुम बुकमुन उमयुन फहुम ला याक़िलून, गूंगे हैं, बहरे हैं, अंधे हैं, बेअकल हैं। हालांकि अकल भी था। अबुल हिकम था अरब का, अबुल हिकम इसका लक़ब था, हिकमतों का बादशाह कहलाता था अरब में। जहन भी था, अकल भी था, नजर भी थी, समात भी थी, बोलता भी था, सब कुछ करता था। लेकिन कुरान ने क्या कहा है, वो बहरा था, गूंगा था, अंधा था। क्या उसकी नजर नहीं थी? उसका मतलब क्या है, जो सुने ना समझे वो बेवकूफ, वो बेअकल है, लायाकिल है। जो सुने अनसुनी कर दे वो बहरा है, सुने ना समझे उसको क्या कहते हैं, अच्छा देख रहा है, सब कुछ देख रहा है, आंखें खुली हैं, उसको पता है ये अच्छा है, ये बुरा है, ये दिन है, ये रात है, ये रोशनी है, ये अंधेरा, सब कुछ जानता है, फिर भी फर्क नहीं करता। तो उसका मतलब क्या है, ये अंधा है। कुरान वो सुनते भी थे, समझते भी थे, बोलते भी थे, शऊर भी था, सब कुछ था, देखते भी थे, लेकिन अमल नहीं करते थे। अल्लाह के कुरान ने कह दिया ये बहरे हैं, ये गूंगे हैं, ये अंधे हैं, ये बेअकल और बेशऊर हैं। कुरान कुफार को कह रहा है कि वो अंधे हैं, वो बहरे हैं, कुछ सुनते। तीसरा जुमला सुन ले कुरान का, वमा कुंता बिहादिल उम्मी अन दलालतिहिम, फरमाया वो लोग अंधे हो चुके हैं गुमराही की वजह से, महबूब आप उनको भी नहीं सुना। चौथा जुमला, इन तुस्मिअ इल्ला मन युमिनु बिआयातिना वहुम मुस्लिमून, अल्लाह फरमाता है महबूब आप सिर्फ मुसलमानों को सुना सकते हैं, काफिरों को। क्या मतलब, महबूब आपकी बात मुसलमान सुनता है, कान धरता है, हिदायत भी पाए जा रहा है, काफिर सुनते हैं अनसुना करते हैं, समझते हैं अनसमझा करते हैं, बस ये गुमराही होंगे, ये अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे। अब मैं आपको कहना चाहता हूँ, आयत उतरी काफिरों के बारे में, हम सेट कर दें मुसलमानों के बारे में, हमारे जैसा गुमराह भी कोई होगा? काफिर पे उतरने वाली आयत कुफार के लिए इस्तेमाल करें, मुसलमान के हक में उतरने वाली आयत मुसलमान पे सेट करें। ये इंसाफ है, ये इल्म है, ये शऊर है, ये अक्ल है, ये फहम है, ये फिरासत है, ये बंदगी का हक है। रब काफिरों को अंधा कहता है, हम मुसलमानों को अंधा कहते फिरते हैं। इसका मतलब ये निकला कि काफिर जिंदा होकर भी मुर्दा थे, सुनकर भी नहीं सुनते थे। अल्लाह का फजल है, मुसलमान आज भी सुनता है, कल भी, इस दुनिया में भी सुनता है, उस दुनिया में भी सुनता है। वो यहाँ भी समझता है, वहाँ भी, ये मुसलमान यहाँ भी देखता है, वहाँ भी देखता है, यहाँ भी ये अक्लमंद है, वहाँ भी ये अक्लमंद है। अगर कुफार के बारे में कोई कहे तो वो उसकी मर्जी है, वो कह सकता है। मुसलमान के बारे में
آپ کو آسان کر دیتا ہوں، ایک جملہ دے دیتا ہوں۔ اگر کوئی آدمی قرآن کی آیت کہہ کے پڑھ کے بتا دے کہ مردے نہیں سنتے، آپ ان سے فوراً یہ سوال کر سکتے ہیں یہ آیت کس کے بارے میں اتری ہے؟ اگر کہیں مسلمان کے بارے میں اتری ہے، ہر مردے کے بارے میں اتری ہے، تو فوراً سوال کرنا ہے ثابت کریں۔ اس کا باپ بھی ثابت نہیں کرتا، کہیں لکھا نہیں۔ سب سے بڑا اہل حدیثوں اور غیر مقلدوں کا جو امام ہے وہ امام ابن قیم ہے۔ ابن قیم نے کتاب لکھی ہے کتاب الروح، اس نے اتنی بڑی ڈیٹیل لکھی ہے، اتنی بڑی ڈیٹیل لکھی ہے اس مسئلے پر، اس نے حد کر دی ہے۔ اس نے اس مسئلے کے ادا کرنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ جو ان کو مانتے ہیں آج وہ بھی یہ آیت لے کر کہہ رہے ہیں مردے تو سنتے نہیں، آپ مداروں پہ کیا کرنے جاتے ہو؟ وہ تو سنتے ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں، آپ درباروں پہ کیا کرنے جاتے ہو؟ اگر ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے بابو نے لکھ دیا ہے، وہ سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، عقل بھی ہے، شعور بھی ہے، ان سے دعا بھی کر سکتے ہیں، استشفاء بھی کر سکتے ہیں، استغاثہ بھی کر سکتے ہیں، ان سے مدد بھی مانگ سکتے ہیں، ان کے بڑے لکھ گئے ہیں۔ آج والے نہ مانے، اس کا مطلب ہے جو باپ کی نہیں مانتا وہ ہماری کیا حق مانے گا؟ اس لیے اس مسئلے کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایک اور اعتراض بتاتا ہوں، ٹائم مختصر۔ حضرت ام المومن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کا عقیدہ تھا مردے نہیں سنتے۔ اس کی حقیقت میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو کہا گیا حضرت ابن عمر کے حوالہ سے کہ ابن عمر فرماتے ہیں تم گھر میں، میری طرف دیکھنا سارے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں ایک آدمی فوت ہو گیا، گھر والے رونے لگے، اس کو دفن کر دیا گیا۔ انہوں نے فرمایا اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، تم یہاں رو رہے ہو، وہ اپنے کیے بھگت رہا ہے، تمہیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے، تم خاموش ہو جاؤ۔ اس کا معاملہ تو اس نے زندگی گزاری، وقت آ گیا، رب کا وعدہ پورا ہو گیا، وہ اپنے گھر گیا، تم اپنے گھر رہو، رونے دھونے کا کیا مطلب ہے؟ جب یہ بات حضرت ام المومن عائشہ صدیقہ کے پاس پہنچی تو آپ نے فرمایا اس بات کا یہ مطلب نہیں ہے۔ ایک تو یہ وجہ تھی، دوسری وجہ بتاتا ہوں پھر دونوں کو خلاصہ دے دیتا ہوں۔ جب غزوہ بدر ہوا تھا تو غزوہ بدر میں جب کفار کو مارا گیا اور وہ قتل ہو گئے، 3 دن تک میدان میں پڑے رہے، تیسرے دن سرکار دو عالم تشریف لائے، میدان میں کھڑے ہو کے ان مردوں سے کلام کیا تو عمر فاروق اعظم بولے یا رسول اللہ مردے بھی سنتے ہیں؟ سرکار نے خوبصورت جملہ فرمایا جیسے تم سنتے ہو ویسے یہ بھی سنتے، ٹھیک ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ یہاں لفظ فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں سرکار نے فرمایا ہے وہ جانتے ہیں، یعلمون کا لفظ استعمال کرتی ہے، کیونکہ عوام لوگوں کا مسئلہ ہے، میں علماء کے سامنے نہیں ہوں، سمپل سا مسئلہ بتا رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا سرکار نے فرمایا وہ جانتے ہیں۔ غور سے میری بات سننا، جو سنا نہیں جانا کیا؟ وہ عائشہ صدیقہ فرماتے تم کہہ رہے ہو کہ وہ صرف سنتے ہیں، میں کہتی ہوں وہ صرف سنتے نہیں، وہ سمجھتے بھی۔ اس بات کو لے کر اڑا رہے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ مردوں کی سماج کی قائل ہی نہیں ہے، یہ بھی جہالت ہے۔ اگر کوئی یہ دلیل دے تو اس کا مطلب وہ فرماتے ہیں وہ جانتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، اس کا مطلب وہ منکر۔ قرآن سے ایک دلیل دے کے بات ختم کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی مولا تو نے فرمایا ہے لوگ مر جائیں گے، ہڈیاں ختم ہو جائیں گی، گوشت پوست مٹی ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا، قیامت قائم کروں گا، قیامت کے بعد پھر ان کو قبروں سے اٹھاؤں گا۔ مولا یہ بات سمجھ نہیں آتی، یہ گل جائیں گے، سڑ جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ختم ہو جائیں گی، جوڑ ختم ہو جائیں گے، وجود نہیں رہے گا، یا اللہ یہ پھر کیسے اٹھیں گے، کیسے جیئیں گے؟ اللہ پاک نے فرمایا کیا میری بات کے پہ آپ کو یقین نہیں ہے؟ کیا فرمایا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا مولا یقین تو ہے، اطمینان قلب کے لیے، کبھی میں آنکھوں سے دیکھ لوں مشاہدہ ہو جائے تو مزید اطمینان ہو جائے گا، بات اچھی ہو جائے گی۔ اللہ فرمایا کوئی بات نہیں، آپ ایسے، یہ قرآن کا الفاظ بتا رہا ہوں، اللہ پاک نے فرمایا 4 پرندے لے آؤ، ان کو ذبح کرو۔ 4 پرندے لائے گئے، ان کو ذبح کیا گیا، ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا ایسا کرو نا یہ 4 پہاڑوں پہ بکھیر گئے،
گوشت کا ایک مٹھی بری اس پہاڑ پہ ڈالی، دوسری بری اس پہاڑ پہ ڈالی، تیسری بری اس پہاڑ پہ ڈالی، چوتھی مٹھی اس پہاڑ پہ ڈالی، 4 پرندوں کا گوشت کاٹ کے بنا کے بوٹیاں کر کے قیمہ کر کے مکس کر کے ان کو ادھر ادھر 4 پہاڑوں پہ پھینک دیا گیا۔ جب پھینک دیا گیا مولا اب کیا کروں؟ فرمایا ثُمَّدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، پیارے پیغمبر اب ان کو آواز لگانا تمہارا کام ہے، دوڑ کے آنا ان کا۔ اب اللہ کا پیغمبر ہے، قرآن میں یہ آیت موجود ہے، پورا قصہ موجود ہے، پورا واقعہ تفصیل سے موجود ہے۔ تو کیا ہوا؟ اللہ کے پیغمبر نے آواز لگائی، جس جانور کو ذبح کیا تھا اس جانور کو فرمایا اٹھ کے آ جاؤ خدا کے نام پر۔ ایک بوٹی ادھر سے، ایک ادھر سے، ایک ادھر سے، ایک ادھر سے، بوٹیاں اٹھتی گئیں، آپس میں جڑتی گئیں۔ جو مور تھا وہ مور بنا، جو کبوتر تھا کبوتر بنا، جو مرغا تھا وہ مرغا بنا، پرندے بن گئے، دوبارہ چل کے دوڑ کے جناب ابراہیم کی خدمت میں۔ میں کہنا چاہتا ہوں، مسئلہ بتانا چاہتا ہوں، ذبح کیا گیا، ٹکڑے کیے گئے، بوٹیاں بنائی، قیمہ بنایا، مکس بھی کیا، بکھیر دیا گیا۔ آواز کس نے لگائی؟ آواز لگائی، بردوں نے سنا یا نہ سنا؟ اگر نہ سنتے کبھی بوٹیاں اٹھ کے جڑ کے بن کے سامنے نہ آتی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، نبی کا عمل ہے، رب نے مشاہدہ کرا کے بتایا ہے، فرمایا بوٹیاں بکھر کیوں نہ جائیں، ٹکڑے کیوں نہ ہو جائیں، وہ دور کیوں نہ پڑی ہو، فرمایا جب بولنے والا بولتا ہے آواز لگاتا ہے مردے سنتے ہیں۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں یار، جانور ذبح ہو جائے وہ سنتا ہے، انسان فطری موت مر جائے وہ نہیں سنتا، وہ بھی سنتا ہے۔ قرآن کہتا ہے سنتا ہے، اگر مولوی کہے نہیں سنتا تو پھر اس کا اپنا ضمیر ہے، زندگی باقی، ملاقات باقی۔ آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں، صوبیدار محمد اسلم صاحب کے بارے میں